سامعین ذی وقار، ایمان والا اللہ تعالیٰ کی بخشش، اس کے فضل کی تلاش میں رہتا ہے۔ مومن کے اندر ایک وصف ہے، ایک صفت ہے کہ وہ ہر وہ کام کرتا ہے، ہر وہ کام کی کوشش کرتا ہے کہ جس سے اسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، اس کا قرب مل جائے، اس کے فضل اور رحمت کی چھاؤں میں وہ آ جائے۔ ایک واقعہ کتب سیرت میں ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صحابی کے ہاں تشریف لے کر گئے۔ آپ کی یہ عادت کریمہ اور آپ کا یہ فرمان کہ اجازت 3 بار مانگی جائے، اگر اجازت مل جائے تو فبیہا، ورنہ واپسی آ جاؤ۔ تو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر کے باہر جا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کیا۔ اب وہ جو مکان کے مالک تھے، گھر والے تھے، وہ پردے کے پیچھے اپنے دل میں سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ سلام ارشاد فرماتے ہیں، وہ پھر پردے کے پیچھے اپنے دل میں جواب عرض کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار پھر سلام کرتے ہیں اور وہ تیسری بار بھی اپنے دل میں جواب دیتے ہیں۔ پردے کے پار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرمان کے مطابق پیچھے کی طرف پلٹتے ہیں تو فوراً وہ صحابی آپ کو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 3 بار آپ کے سلام کا جواب دیا، میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کی دعا ہمیں زیادہ ملے اور بار بار ملے۔ اگر میں پہلی بار اونچی آواز سے جواب دے دیتا تو آپ اس کے بعد ہمیں دعا نہ دیتے، تو میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کی دعا بار بار ملے، اس لیے میں نے دل میں جواب دیا، اونچی جواب نہ دیا۔ تو مومن کی ایک صفت، مومن کا ایک وصف ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملتا ہے کہ وہ اس بات کی تلاش میں رہتے۔ قرآن بیان کرتا ہے فاستبقوا الخیرات، کہ مومن نیکیوں میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے والے ہوتے ہیں۔ قرآن خود فرماتا ہے سابقوا، اور کہیں کہتا ہے سارعوا، ایک دوسرے سے مسابقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین جتنی ہے، جو تقویٰ اور پرہیزگاری متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب نسائی کی ایک حدیث ہم نے کئی بار پڑھی ہے، ہم جب بھی کوئی موقع ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جمع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے تو لوگ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ایسی اقتداء کی مثال پیش کرتے ہیں، ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں، بلکہ ہمارے علماء اہل سنت کے فرماتے ہیں کہ ہم اہل سنت کو تو بہانا چاہیے کہ کہیں بھی کوئی بھی موقع ملے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی محفل سجا لی جائے۔ ہمیں تو بہانا چاہیے، کوئی بھی موقع ہو ہم تو اس یاد کو، اس ذکر کو، جس طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک جگہ پر خالی اونٹ گھما رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ یہاں تو گھاس نہیں ہے، تو فرمایا میں کون سا گھاس کے لیے چرا رہا ہوں، یہاں میں نے آقا کریم علیہ السلام کو اپنا اونٹ چراتے دیکھا تھا۔
میں تو بس ان کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، مجھے کیا خبر ہے کہ کیا کر رہا ہوں، بس ان کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو نسائی کی وہ جو حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، صحابہ کرام علیہم رضوان یوں دائرہ بنا کر ایک جماعت کی صورت میں بیٹھے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کی ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا، ہم اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں دین کی طرف ہدایت دی اور آپ کے ذریعے سے ہم پر احسان کیا۔ اب یہ وہ جماعت ہے جس کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے بھی فرما چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں دیکھا، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد ساری کائنات میں دیکھا، تو جن کے دل سب سے اچھے تھے انہیں اللہ نے صحابیت کے لیے چنا۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اپنے پیٹھ پیچھے بھی دیکھتا ہوں، مجھ سے تو تمہارا رکوع کیا تمہارا خشوع بھی چھپا ہوا نہیں ہے، لا اخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم انی لاراکم من وراء ظہری، کہ میں تمہارے رکوع کی کیفیت بھی جانتا ہوں، تمہارے خشوع کی کیفیت بھی جانتا ہوں، اللہ کی قسم میں تمہیں اپنی پیٹھ پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھتا ہوں۔ ان سے حضور فرماتے قسم اٹھاتے ہو، قسم اٹھاتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ وہ حیران ہو کہ یا رسول اللہ ہم قسم کھاتے ہیں، ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ اسی لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قسم تم سے اس لیے نہیں لی کہ مجھے تم پر کوئی شک ہے، بلکہ میں نے قسم اس لیے لی کہ میرے پاس جبریل آئے، جبریل نے مجھے خبر دی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، اللہ فرشتوں میں بیٹھا تم پر فخر فرما رہا ہے۔ ہم یہاں جمع ہو کر کیا کرتے ہیں؟ معراج ہو، شب برات ہو، محرم ہو، ربیع الاول ہو، کوئی بھی موقع آ جائے، وہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، قرآن کی صورت میں اس کے محبوب کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کے محبوب کے فرامین سناتے ہیں، سنتے ہیں، اور ہم النبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان ابھی اسی مہینے میں گزرا، صبح کے درس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلا یاد کرتا ہوں۔ میں اپنے بندے، یعنی آغاز میں جملہ کہا میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اور بھائی ہمارا گمان ہے اللہ تعالیٰ اس ذکر سے خوش ہوتا ہے، اور اس حدیث کے تحت سب نے لکھا کہ جس کو جیسا گمان ہو اللہ تعالیٰ اسی کے گمان کے مطابق ہے۔ تمہیں نہیں گمان تو تم نہ بیٹھو، ہمیں گمان نہیں ہمیں یقین ہے، ہم اسی یقین کے تحت بیٹھتے ہیں، تو پھر کیوں نہ ہمارے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ ہماری بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ ہمیں اس کے فضل پر یقین ہے۔ جب وہ خود فرمائے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور وہ میرا ذکر جماعت میں بیٹھ کر کرے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کی جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور وہ ایک بالشت آئے تو میں دو بالشت آتا ہوں، وہ ایک ہاتھ آئے تو میں دو ہاتھ آتا ہوں، وہ چل کر آئے میں دوڑ کر آتا ہوں۔ او بھائی ہم تو اس کے گمان، اس کے فرمان کے مطابق اس سے اچھا گمان رکھتے ہیں کہ باری تعالیٰ
ہم یہ جو جمع ہوتے ہیں، یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں، یہ جو ہم جمع ہوتے ہیں، ہم تو اس گمان کو یقین کی تصویر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا، اور اس کے پیچھے ہمارا کوئی تصور خالی وہم پر مبنی نہیں ہے، صرف اور صرف سمجھ کی بات ہے۔ میں نے کئی بار ذکر کیا آپ احباب سے، آج بھی جنہیں اللہ نے دل دیا، عقل سلیم سے نوازا ہے، وہ بالآخر یہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی نہ کوئی تو فضیلت ہے، کوئی نہ کوئی تو ہے، کوئی نہ کوئی تو ہے۔ تو جب کوئی تعصب کی نگاہ سے ہٹ کر حدیثیں پڑھے گا تو اس کو سب کچھ نظر آ جائے گا۔ یوں تو نہیں کہا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ آنکھ والے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نگاہ پڑی، پہلی نظر پڑتے، حدیث میں آتا ہے، پہلی نظر پڑتے ہی عبداللہ بن سلام کہتے واللہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور ابو لہب اور ابو جہل جیسے، ابو لہب اور ابو جہل جیسے 40 سال مکہ میں گزارے، اس کے بعد 13 سال اعلان نبوت کے بعد 53 سال بھی وہ رسول اللہ کی حقیقت اور معرفت کو جان نہ سکے، اور وہ عبداللہ بن سلام ایک نظر دیکھی، ایک جھلک دیکھی، دیکھتے ہی کہا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر وہ فرمایا کیا، بس آپس میں سلام کو فروغ دو، روایت بھی نقل کی۔ اور اس کو آگے مزید سمجھیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہوتا کہ کافر ان کے پاس جا کر کہہ دیں اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے صاحب کہتے ہیں میں ایک رات میں بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں پر گیا، واپسی بھی آیا، تمہارے صاحب نے یہ کہا، تمہیں یقین ہے؟ یہ کافروں کی زبانی سنا تو اس صدیق اکبر نے، اس تاجدار صداقت نے یہ جملے کہے، یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، میں ان کے پاس بیٹھا ہوں، آسمانی خبریں آتی ہیں، ہم تو وہ بھی مان لیتے ہیں، اگر اس نے کہا ہے تو یہ سچ کہا ہے۔ تو یہاں وہ بھی لوگ تھے نا جو حضور کے خاندان میں تھے، اور 53 سال کا عرصہ تھوڑا نہیں ہوتا، اور جو 53 سال میں نہیں سمجھ سکا پھر وہ 1400 سال میں بھی نہیں سمجھے گا۔ بھائی وہ دیکھ کر بھی نہ دیکھ سکے، وہ سامنے تھے، شب و روز دیکھا، بچپن میں اٹھایا کھلایا بھی ہوگا، اگر وہ سامنے ہوتے ہوئے بھی نہ جان سکے تو پھر کچھ نہ کچھ تو ان کا حصہ آج کے لوگوں کو بھی ملے گا، کچھ نہ کچھ تو حصہ ہر دور میں ملتا آیا۔ تو بھائی ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا یہ ایمان ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کے بندو، دعوت فکر رکھتا ہوں، تم ان ابحاث میں پڑے ہو کہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور اغیار نے وہ کتابیں تک لکھ ڈالی کہ محمد نام کا کوئی بندہ تاریخ میں گزرا ہی نہیں ہے، اور تم آج بھی ان بحثوں میں لگے ہو کہ نہیں یہ حدیث نہیں ہے، اس کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ میں حیرانگی اس بات کی ہوتی ہے کہ ایک بندہ درس نظامی میں پڑھ کر، حدیث کی کتاب پڑھ کر، آپ کو کبھی حیرانگی نہیں ہوئی کہ یہودی ہر جگہ نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دیکھتے تھے، ساری نشانیاں ان کے سامنے سے گزری تھی، اور قرآن گواہی دیتا ہے اے محبوب یعرفون، ان کی جو معرفت ہے، یا آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں،
الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ کوئی چھوٹا سا جملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرمایا، محبوب جن کو ہم نے کتاب سے نوازا ہے، جن کو ہم نے کتاب سے نوازا، تورات اور انجیل سے نوازا، وہ آپ کی پہچان ایسے رکھتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. حسدا من عند انفسہم، حسدا من عند انفسہم، لیکن ایک حسد ہے ان کے دلوں میں جو حق کو قبول نہیں کرنے دیتا. کمال اس بات پر حیرانگی ہوتی ہے کہ یار سب کچھ کتاب میں دیکھا، اور جب ان کے نبی انہیں اپنی زندگی میں بتا کر گئے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میں اپنے بعد آنے والے ایسے رسول کی بشارت تمہیں دیتا ہوں جس کا نام احمد ہے. جب ان کی کتابوں میں رسول اللہ کا نام لکھا گیا، حضور کا حلیہ لکھا گیا، حضور کی ساری شناخت لکھی گئی، سب کچھ دیکھ کر بھی ان اہل کتاب کو یہ توفیق نہ ملی کہ حضور کو مان سکیں. ہم آج قرآن کھولتے ہیں، ان کی معاملات کو دیکھتے ہیں، ان کی اس کرداری جو ان کا کردار ہے اس کو دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کیسے لوگ تھے وہ جو دیکھ کر بھی نہ مان سکے. آج حدیث کی کتابیں پڑھنے والا، درس نظامی کرنے والا، دورہ حدیث میں اس سے پہلے مشکات پڑھنے والا، دورہ حدیث میں ترمذی پڑھنے والا، ابن ماجہ پڑھنے والا، منبر پر بیٹھ کر کہے کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، ملتی نہیں ہے، ذخیرہ حدیث میں نہیں ہے. ہم کانپتے ہیں. تمہارے جیسا جگر ہمارے پاس نہیں، ہم تم جیسے ڈھیٹ نہیں بن سکتے. جس کو ترمذی پڑھ کر، ابن ماجہ پڑھ کر، مشکات پڑھ کر، جس کو رسول اللہ کی یہ فضیلت، یہ بیان نظر نہ آئے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے. دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے. آنکھ والا مشکات پڑھتا ہے، آنکھ والا ترمذی پڑھتا ہے، ابن ماجہ پڑھتا ہے، وہاں فرمان مصطفیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرتا ہے. اللہ تعالیٰ لیطلعوا نصف شعبان کی رات، نصف شعبان کی رات اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر نگاہ رحمت ڈالتا ہے، دنیا والوں پر نگاہ رحمت ڈال کر فیغفر لجمیع خلقہ، اپنی ساری مخلوق کی بخشش کر دیتا ہے. الا لمشرک او مشاہن، ایک مشرک کی بخشش نہیں کرتا، ایک کینہ رکھنے والے کی نہیں کرتا. اور تم کینہ کسی بندے سے نہیں، حدیث مصطفیٰ سے رکھتے ہو. تمہارا کینہ کسی آدمی سے نہیں، کسی عام بندے سے نہیں، تم کینہ نبی کے فرمان سے رکھتے ہو کہ نبی کا فرمان ابن ماجہ میں، ترمذی میں، سلسلہ صحیحہ میں، مسند احمد میں موجود ہے، اور تمہاری آنکھوں سے گزرے بھی اور تم کہو کوئی حدیث نہیں ہے. تم یہودیوں کی بات کرتے ہو، ہم تمہاری بات کرتے ہیں. کیسا جگرا ہے کوئی معمولی سی بات؟ کیسے ایک آدمی حدیث کی کتاب پڑھتا ہو، دورہ حدیث ہو، درس حدیث ہو، اس نے حدیث کی کتاب میں روایت پڑھی ہو. ایک دور آیا، وہ حدیث کی کتاب پڑھ رہا ہے، مشکات شریف، مشکات میں یہ روایت آتی ہے اور وہ روایت پڑھتا ہے. اب مشکات کے اندر یہ روایت حدیث کی کلاس میں پڑھی جا رہی ہے، حدیث کی کلاس میں روایت پڑھی جا رہی ہے. روایت کیا ہے؟ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت
لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا فإن اللہ تعالی ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه إلا مبتلى فأعافيه ألا كذا ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر حتى يطلع الفجر۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نصف شعبان کی رات ہو تو تم اس رات میں قیام کرو، اس دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات آفتاب کے غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل فرما کر پوچھتا ہے سن لو کوئی مغفرت کا طلبگار ہے تاکہ میں اسے بخش دوں، کوئی مغفرت کا طلبگار ہے تاکہ میں اسے سن لو، کوئی رزق کا طالب ہے تاکہ میں اسے رزق عطا فرماؤں، سن لو کوئی عافیت چاہتا ہے تاکہ میں اسے عافیت عطا فرماؤں، سن لو ان چیزوں کا کوئی طالب ہے، یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ مشکات پڑھی جا رہی ہے، مشکات پڑھی جا رہی ہے، اس میں روایت آتی ہے عن ابی موسیٰ الاشعری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا يطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنے بندوں پر خصوصی توجہ کرتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، اور وہ مشرک اور کینہ پرور کے سوا اپنی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ ابھی حدیث آ رہی ہے، پڑھنے والے نے مشکات پڑھی، اور اس مشکات کے پڑھنے کے بعد وہ دورہ حدیث میں پہنچا۔ دورہ حدیث میں اس نے جامع ترمذی پڑھی، جامع ترمذی میں حدیث آئی، حدیث کیا ہے؟ حدثنا احمد بن منیع حدثنا یزید بن ہارون اخبرنا الحجاج بن ارطاط عن یحیی بن ابی کثیر عن عروۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلہ فخرجت فاذا هو بالبقیع فقال اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ قلت یا رسول اللہ ظننت انک اتیت بعد نسائک فقال ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى سماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میں رات میری باری رسول اللہ میرے گھر، میں دیکھتی ہوں کہ میرے ہاں موجود نہیں ہے، میرے دل میں خیال سا پیدا ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ میرا محبوب میرے آقا کسی اور کے ہاں چلے گئے ہوں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، دوسری روایت میں یہ پوری روایت آتی ہے، یہاں پر اتنا ہی۔ اور جب میں باہر نکلی اس خوف اور اس خدشے کو لے کر میں باہر نکلی کہ کسی اور کے ہاں تو نہیں گئے، فخرجت فاذا هو بالبقیع، جب میں نکلی تو میں دیکھتی کیا ہوں، میرے محبوب بقیع میں ہیں، میرے محبوب بقیع میں ہیں۔ اور پھر جب آپ سے یہ بات ہوئی تو آپ نے کہا تجھے اس بات کا خوف ہوا کہ اللہ کے رسول تیرے ساتھ یہ معاملہ کر سکتے، تو نے کیسے سوچا؟ پھر حضور نے فرمایا ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تعالیٰ عز وجل نازل ہوتا ہے نصف شعبان کی رات سمائے دنیا پر، فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب،
بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ تم نے دورہ حدیث میں ترمذی پڑھی، ترمذی میں یہ روایت پڑھی، اس کے بعد تم ممبر پر بیٹھے اور تم نے ممبر پر بیٹھ کر لوگوں سے کہا، لوگوں کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، کوئی فرمان نہیں ہے، یہ اہل سنت کے لوگ بدعتی ہیں، یہ بے وقوف ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بے دلیل جمع ہوتے ہیں، کوئی فرمان رسول اللہ کا نہیں ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس محبوب کے فرامین پڑھ کر ان سے صرف نظر کرتے؟ او بھائی، تم نے نہیں ماننی نہ مانو، انکار تو نہ کرو، انکار تو نہ کرو۔ کس ڈھٹائی سے حدیث کا طالب علم ہو، فارغ التحصیل ہو، ممبر پر بیٹھے رسول اللہ کا وارث کہلوائے اور وہ اپنے لوگوں سے کہے، میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے۔ ہم میں تو ایسی ہمت نہیں ہے۔ ایک اور بات ہے، میں ہمارا رد الالحاد فورم کے تحت 10 روزہ دورہ رد الالحاد پشاور میں اسپن جماعت مسجد ہے، وہاں پر ہو رہا ہے، وہاں ہم حاضر ہوئے۔ پرسوں تھا نا بیان ان کا۔ ہزارہ یونیورسٹی کے اسلامک اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ڈاکٹر کامران صاحب، یہی نام تھا ان کا، بیان تھا۔ انہوں نے ایک بات کہی، موچی وہ جوتیاں سلائی کرتا ہے، اس کے پاس سوا سا ہوتا ہے، کہتے ہیں موچی سوئے سے نہیں ڈرتا، بجلی ٹھیک کرنے والا بجلی سے نہیں ڈرتا، اور مولوی اللہ سے نہیں ڈرتا۔ میرے والد گرامی، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، عافیت میں رکھے۔ میری برادری والے سارے جانتے ہیں کہ ساڑی برادری جو کوئی اس جگہ پر نہیں بیٹھتا۔ میرے والد گرامی اکثر کہا کرتے کہ پوت، عام آدمی مسجد میں جھوٹ نہیں بولتا، عام آدمی مسجد میں جا کر جھوٹ نہیں بولتا، وہ ڈرتا ہے کسی بے وضو آدمی، بے نمازی آدمی کو مسجد میں لے جا کر کو جھوٹ بول دے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، لیکن مولوی ممبر پر بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے منظر کشی کی، ایک آدمی یہ روایات پڑھ کر کس منہ سے کہتا ہے کہ کوئی حدیث نہیں؟ فرق یہ ہے، آپ کی عمر اب 2026 شروع ہو چکا ہے، سن 2000 کے آخر میں یہاں پر آیا تھا، 27واں سال ہے، 27واں سال ہی بنتا نا، 27 سال۔ اس سے پہلے بچے کی عمر شادی کی ہو جاتی ہے۔ اب آپ کی عمر سنتے 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 آپ بوڑھے ہوئے کہ کوئی روایت نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے۔ ذرا دیر کے لیے امیجن کریں، تصور کریں، ایک آدمی یہ روایت سنتے 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 بڑا ہوا، پروان چڑھا کہ جی کوئی روایت نہیں ہے۔ پھر اس کو 30-35 سال کے بعد کسی ایسے دعوت میں جانے کا موقع ملا جہاں لوگ اس بات کو مانتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہی کیا کہے گا؟ تم لوگ سارے غلط ہو، میں صحیح ہوں، یہی کہے گا نا۔ اب میں طریقہ واردات آپ کو بتاؤں، جو میں نے حدیث سنانی تھی وہ حدیث پہلے سنا دوں۔ اب میری والی کڑی بند وا جمعے والے دن دی کہاں ہے صاحب؟ ہاں، کیڑا ٹائم ہونا کہ سنتا ادا کر لو۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ یہ دیکھیں، آپ کی وجہ سے میں نے اس کو 5 منٹ آگے رکھا ہوا ہے کہ میں وہ وال ویخ کے چھیتی ختم کردا، ٹائم انہاں دا بچ جائے۔ سانوں اتنا ڈر وا تہاڈے تو۔
حدیث ہے صحیح بخاری کی، میں اس کو مختصر کرتا ہوں لیکن ہے بہت اہم۔ اے وہی ہے جتے سی 2 لاکھ جتے سگے شبیر صاحب کہاں ہیں؟ اے وہی ہے۔ اچھا، اس حدیث پر ہم نے کچھ 17 جمعے پڑھائے تھے، 17 یا 18 جمعے پڑھائے تھے ہم نے۔ اچھا، حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ غزوہ بدر میں ابو جہل واصل فی النار ہوا تو قریش کی جو سرداری ہے وہ حضرت ابو سفیان کے ہاتھ میں آئی۔ یہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ فتح مکہ تک، بدر کے بعد سے لے کے فتح مکہ تک جتنے بھی مارکے ہوئے ان میں قریش کی کمان حضرت ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی۔ ابو سفیان واقعات سناتے تھے، پھر اب مسلمان ہونے کے بعد وہ واقعات سناتے کہ ایسے ایسے ہوا تھا، ایسے ہوا تھا۔ انہوں نے زمانہ جاہلیت کا ایک واقعہ سنایا جس کو روایت کیا حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ نے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس مفسر قرآن حبر الامہ، انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا اور اسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا۔ کس نے نقل کیا؟ امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا، اور صحیح بخاری کی یہ 7 نمبر حدیث ہے۔ صحیح بخاری کی 7 نمبر حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اور کافروں کے درمیان صلح حدیبیہ ہوئی، 10 سال تک آپس میں جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہوا، اور ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے جتنے بھی بادشاہ تھے، جتنی بھی سلطنتیں تھیں، ان میں خطوط لکھے، نامہ مبارک لکھے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے رومن امپائر کے حکمران ہرقل یا ہرقل جو قیصر روم کہلاتا تھا، اس کو بھی حضور نے اسلام کی دعوت دی خط کی صورت میں۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خط لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ ہرقل کو اطلاع ملی کہ حجاز سے ایک قاصد آیا ہے جو اپنے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پیش کرنا چاہتا ہے۔ ہرقل نے وہ خط لینے سے پہلے حضور کے بارے میں معلومات لینا ضروری سمجھا۔ اپنے اہلکاروں سے کہا بھی کوئی بندہ یہاں ہمارے ملک میں کوئی حجاز کے کوئی لوگ بھی ہیں، اگر حجاز کے کوئی لوگ، آواز آ رہی، میری سمجھ آ رہی بات کی، اگر ہمارے ملک میں حجاز مقدس کے کچھ لوگ ہیں تو انہیں پکڑ کر لاؤ تاکہ میں ان سے کوئی معلومات لے سکوں۔ اب ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں وہیں پر تھا، میرے سارے ساتھی بھی تھے، ہمیں انہوں نے لیا اور قیصر روم کے دربار میں جا کر پیش کر دیا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ قیصر روم نے کہا تم میں جو اس مدعی نبوت سے زیادہ قریبی تعلق رکھتا ہے وہ آگے آ جائے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں آگے ہو گیا۔ اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت دشمنی اپنے عروج پر تھی کیونکہ کافروں کے سرغنہ تھے یہ اس دور میں۔ باقی ساتھی میرے پیچھے ہو گئے۔ اب اس نے کہا کہ میں کچھ سوال کروں گا۔ قیصر روم نے کہا میں کچھ سوال کروں گا، اس کے صحیح صحیح جواب دینا۔ اب ہوا کیا؟ اس نے کہا ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل الذی یزعم انہ نبی، کون ہے جو اس مدعی رسالت کا قریب ہے؟ میں نے کہا آگے آ جاؤ۔ میں آگے آیا۔ اب بادشاہ نے جو تدبیر سوچی وہ بڑی اہم ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو میرے قریب کرو اور اس کے باقی ساتھیوں کو اس کی پیٹھ پیچھے بٹھا دو، اس کو آگے بٹھاؤ اور اس کے باقی ساتھی سارے اس کے پیچھے بیٹھ جائیں، اور کہا میں کچھ سوال پوچھتا ہوں، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم نے بتانا ہے۔ جو پیچھے ساتھی بیٹھے تھے تم نے، یہ حکمت پتہ ہے کیا ہے؟ ابھی آپ سمجھ جائیں گے۔ جب ہم کلاس میں ہوتے ہیں نا، یہ جو حفاظ کی کلاس ہے،
تو اگر ان کو درمیان میں پوچھا جائے تو ایک دوسرے کو آنکھوں میں پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں. تو نے کیا تھا، دوسرا کہتا ہے سر بھی نہیں ہلتا، آنکھوں میں اشارے ہو جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں یار انہوں نے کیسے ایک دوسرے کو بتا دیا. تو بادشاہ نے کہا باقی سارے پیچھے بیٹھ جاؤ، جیسے ہی یہ جھوٹ بولے کسی بات پر تم نے بتانا. اس بادشاہ نے پہلا سوال کیا. اب یہاں مجھے ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس وقت جب بادشاہ یہ سوال کر رہا ہے یہ مسلمان نہیں ہے، اور یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، عام آدمی نہیں ہے، کافروں کے اس وقت کے سب سے بڑے لیڈر ہیں جو ان کو لیڈ کرتے ہیں، ان کا سپریم کمانڈر ہے ابو جہل کے بعد. اب پہلا سوال پوچھا. ابو سفیان خود کہتے ہیں، اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں، اس نے کہا ثم کان اول ما سألنی عنہ ان قال کیف نسبہ فیکم. ہرقل نے جو پہلی بات مجھ سے پوچھی، ہرقل نے کہا اس کا خاندان کیسا ہے، اس کا نسب کیسا ہے. یہاں ابو سفیان کہتے ہیں اگر مجھے اس بات کی غیرت نہ ہوتی کہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے تو میں حضور کی نسبت ضرور غلط گوئی سے کام لیتا. اس دور کے کافر بھی اتنا غیرت کرتے ہیں، کافر ہو کر بھی، کہ میں اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے تو میں ضرور حضور کی نسبت غلط گوئی سے کام لیتا، میں جھوٹ بولتا. اب تقابل کریں، وہ حضور کا امتی اس دور میں نہیں بنا، حضور پر کلمہ نہیں پڑا، حضور پر ایمان، وہ بھی ڈرتا ہے کہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے. افسوس اس امتی پر ہے جو منبر پر بیٹھ کر حدیث کا انکار کر کے کہے کہ حدیث ہے ہی نہیں. ہے نا فرق؟ وہ 1400 سال پہلے کا کافر بھی عام آدمی نہیں، معمولی درجے کا کافر نہیں، کافروں کا سربراہ ہے، اور کہتا کیا ہے اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے تو میں ضرور جھوٹ بولتا. اس بات سے کہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں مجھے یہ بات پسند ہے. وہ کافر ہیں لیکن جھوٹ کا ڈر انہیں ہے کہ ہمیں کوئی کافر کہے 100 بار کہے، لیکن یہاں کلمہ پڑھنے والا، حضور کے نام پر کھانے والا، ہم تو برملا کہتے ہیں، ہم تو کھاتے ہی دین کا ہے، ہمیں تو ملتا ہی یہاں سے. تو جو جس کی روزی روٹی دین سے منسلک ہو، اس میں اور اس میں فرق ہونا چاہیے نا. ابو سفیان کہتے ہیں اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے تو میں ضرور جھوٹ بولتا. اس نے سوال کیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کا نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا بڑا اونچا نسب ہے، بڑا اونچا نسب ہے. بادشاہ نے دوسرا سوال کیا اس سے پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں ایسی کوئی بات کہی ہے؟ اس سے پہلے بھی کوئی ایسا بندہ اٹھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ ابو سفیان کہتے نہیں. اچھا اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہوا؟ تیسرا سوال، اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہوا؟ ابو سفیان کہتے نہیں، کوئی بادشاہ نہیں ہوا. اچھا بتاؤ فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاءُهُمْ، بتاؤ اس کی بات ماننے والے کون ہیں، کمزور یا مالدار؟ میں نے کہا نہیں کمزور. کون؟ کمزور. اگلا سوال، بتاؤ اس کو مان کر کوئی پیچھے بھی ہٹا؟ وہ بادشاہ عقل والے تھے، اس کو مان کر کوئی پیچھے بھی ہٹا؟ ابو سفیان کہتے ہیں اس کو مان کر کوئی پیچھے نہیں ہٹا، اس کو مان کر پھر کوئی نہ 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 نہ. وہی ہم تو کہتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں
در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. ہمارے بڑوں نے تو کہا یک در گیرو محکم گیر، ایک در کے ہو اور پکے ہو. ہم تو اسی در کے ہیں، ہم تو اسی در کے ہیں جس در کے بارے میں تاجدار گولڑا نے کہا تھا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیں کتھے جا لڑی ہے. کہا کوئی پیچھے بھی ہٹا؟ کہا کوئی پیچھے نہیں ہٹا. کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا؟ کیا اس نبوت کا جس نے دعویٰ کیا اس نے کبھی کسی موقع پر جھوٹ بولا؟ اب ابو سفیان کہتے ہیں نہیں. ہاں ہماری صلح ہوئی ہے تازہ تازہ، صلح جب صلح حدیبیہ ہماری صلح ہوئی ہے تازہ تازہ، اب پتہ نہیں. ابو سفیان کہتے ہیں مجھے پوری اس کے سوال و جواب میں کوئی ایک بات بھی کمزور نہ ملی جو میں ان کے ذات کی طرف منسوب کر سکوں، بس یہی ایک ملا. میں نے کہا آئندہ کا پتہ نہیں، اب ہمارا معاہدہ ہوا، آئندہ کا پتہ نہیں. ہرقل نے کہا کیا تمہاری کبھی لڑائی بھی ہوتی ہے؟ ہاں ہوتی ہے. پھر جنگ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہا کبھی لڑائی ڈول کی طرح ہے، کبھی ان کے ہاتھ آتی ہے، کبھی ہمارے ہاتھ آتی ہے، کبھی وہ جیتتے ہیں کبھی ہم جیت جاتے ہیں. ہرقل نے کہا وہ حکم کیا دیتا ہے، وہ کہتا کیا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے؟ ہرقل نے جب یہ سوال کیا، ابو سفیان کہتے ہیں وہ کہتا اعبد اللہ، اعبد اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا. وہ کہتا ہے اللہ کی عبادت کرو جو وحدہ لا شریک ہے، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ. اور ہمیں کہتا ہے وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، وہ جو تمہارے باپ دادا کرتے آئے اس کو چھوڑ دو. وَيَأْمُرُونَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ. اور ہمیں حکم دیتا ہے نماز پڑھو، ہمیں حکم دیتا ہے نماز پڑھو، سچ بولو. کیا؟ سچ بولو، پرہیزگاری اختیار کرو، صلہ رحمی کرو. وہ ہمیں حکم دیتا ہے سچ بولو، وہ ہمیں حکم دیتا ہے، وہ ہمیں حکم دیتا ہے سچ بولو، وہ ہمیں حکم دیتا ہے سچ بولو. جمعے میں ہم نے حدیث پڑھی تھی منافق کی نشانی ہے اذا حدث کذب، جب بولے گا جھوٹ بولے گا. وہ ہمیں حکم دیتا ہے سچ بولو. وہ کافر ہو کر حضور کی نعت پڑھ رہا ہے، وہ کافر ہو کر حضور کی نعت پڑھ رہا ہے کہ وہ ہمیں حکم دیتا اللہ کی عبادت کرو، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے باپ دادا کی شرکیہ باتوں کو چھوڑ دو، نماز پڑھو، سچ بولو، پرہیزگاری اختیار کرو، صلہ رحمی کرو. اب ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا ان کو کہو میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا، تم نے کہا وہ ہم میں عالی نسب ہے. پیغمبر اپنی قوم میں عالی نسب ہی بھیجے جاتے ہیں، اور یہ کافر کو بھی پتہ ہے پیغمبر اپنی قوم میں عالی نسب ہی بھیجے جاتے ہیں. میں نے تم سے پوچھا یہ نبوت کی بات تم میں سے پہلے کسی اور نے کی؟ تم نے کہا نہیں. میں نے کہا اگر کسی اور نے کی ہوتی تو ہم یہ سمجھتے کہ اس نے اس کی تقلید کی ہے، اس کی پیروی کی ہے. تم نے کہا پہلے کوئی بھی نہیں ہوا. تو ایسا بھی نہیں ہے. پھر میں نے کہا اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے کہا نہیں. تو میں نے دل میں کہا ان کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہوگا تو میں یہ کہہ دوں گا. بادشاہ کہہ رہا ہے، بادشاہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو ان کے بڑوں میں کوئی بادشاہ، تو پھر میں نے سوچا میں یہ کہہ دوں گا کہ یہ بہانے سے اپنے آباء و اجداد کی بادشاہت اور ان کا ملک حاصل کرنا چاہتا ہے. میں نے تم سے پوچھا کہ پیغمبری کے دعوے سے پہلے اس نے کبھی جھوٹ بولا؟ تم نے کہا نہیں. تو میں نے سمجھ لیا جو شخص انسانوں سے جھوٹ نہ بولتا ہو وہ اللہ پر جھوٹ نہیں باندھ سکتا. اس جملے کو یاد کریں. اور یہ جو رسول اللہ کی طرف جھوٹ بولے،
جو حدیثوں کے بارے میں جھوٹ بولے وہ آپ کو مجھے بخشے گا؟ ہرقل نے کہا میں نے تم سے پوچھا کیا اس دعوی نبوت سے پہلے تم نے کبھی اس پر دروغ گوئی کا الزام لگایا؟ تم نے کہا نہیں. تو میں نے جان لیا جو شخص آدمیوں سے جھوٹ نہ بولے وہ اللہ کے بارے میں جھوٹی بات، تو جو اللہ رسول کے بارے میں. جاگ رہے ہو؟ جاگ جاؤ. کئی جاگن کئی جاگ نہ جانن. نہیں جاگ رہے. اہل سنت کے عوام کاش جاگ رہے ہوتے. ان کے نعت خانوں نے، ان کے خطیبوں اور وائزوں نے ان کو تھپکی دے دے کے سلا رکھا. اپنے نعت خانہ کی گل نہیں میں کرتا، میرے نعت خان ہی چاہتے. پیشہ ور نوٹ خاں، اہل سنت کا بیڑا غرق ایسے خطیبوں اور وائزوں نے کر دیا جن کے پاس کوئی تحقیق نہیں، کوئی معیار نہیں، کچھ پیچھے تعلیم نہیں، اور وہ دے تیرے کی لگے پڑے. اچھا بہرحال میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے پیروکار کیسے ہیں، بڑے یا کمزور؟ تم نے کہا کمزور. تو اصل بات یہی ہے، پیغمبروں کی اتباع کرنے والے کمزور ہوتے ہیں. پھر میں نے پوچھا اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں کہ کم ہو رہے ہیں؟ تم نے کہا بڑھ رہے ہیں. ایمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے. پھر میں نے کہا کہ کوئی اس کے دین میں آ کر واپس بھی گیا؟ تم نے کہا نہیں. ایمان کی خاصیت، اب بادشاہ کہہ رہا ہے، کافر بادشاہ، ایمان کی خاصیت ہی یہ ہے کہ جس دل میں رچ بس جائے وہ پھر لوٹتا نہیں ہے. مینوں یار دی گل سنا کوئی، آنے بہانے وہ اپنے یار کی باتیں سنتا. میں نے تم سے پوچھا کبھی عہد شکنی کی؟ تو پیغمبروں کی سیرت یہی ہے کہ وہ عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے. میں نے تم سے کہا وہ کہتے کیا ہیں؟ تم نے کہا وہ ہمیں اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں، اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے منع کرتے ہیں، بتوں کی پوجا سے روکتے ہیں، سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں، پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں. اگر یہ ساری باتیں جو تم کہہ رہے ہو اگر یہ ایسی ہی ہیں جیسی تم نے کہی ہیں تو ان قریب جہاں میرے پاؤں ہیں اس جگہ کا مالک بھی وہ ہو جائے گا. یہ رومن امپائر کا بادشاہ کہہ رہا ہے، اے ابو سفیان تم بھی اس کو مانتے نہیں ہو، میں بھی اس کو ابھی مانتا نہیں ہوں، لیکن جو تم نے باتیں کہی، جو میں نے تم سے سوال کیے، اس کا جو تم نے جواب دیا، اگر یہ تمہاری باتیں سچی ہیں تو جہاں میرے پاؤں ہیں اس کا وہ مالک ہو جائے گا. چشم فلک نے دیکھا دور فاروقی میں وہ علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا. تو پھر بادشاہ نے کہا مجھے معلوم تھا کہ یہ آنے والا ہے، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تم میں آئے گا. یہ نہیں تھا کہ تم میں آئے گا. اگر میں جانتا کہ میں اس تک پہنچ جاؤں گا تو میں ہر تکلیف اٹھاتا، اور میں اس کے پاس ہوتا تو میں اس کے پاؤں دھوتا. اگر میں اس کے پاس ہوتا تو میں اس کے پاؤں دھوتا. میرے عزیزو، پھر حضور نے جو خط لکھا تھا، خط کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی اما بعد فانی ادعوک بدعایۃ الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فان تولیت فان علیک اسم العریسیین یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمہ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون. حضور علیہ السلام نے یہ خط اس کی طرف بھیجا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے روم کے بادشاہ کے لیے. اس شخص پر سلام ہو
جو ہدایت کی پیروی کرے، اس کے بعد میں تمہارے سامنے اسلام کی دعوت رکھتا ہوں۔ اگر آپ اسلام قبول کر لیں گے تو دین و دنیا کی سلامتی ملے گی، اللہ آپ کو دوہرا ثواب دے گا۔ اگر میری دعوت سے منہ پھیرو گے تو رعایا کا گناہ بھی تمہارے سر پر ہوگا۔ اور قرآن کی یہ آیت، اے اہل کتاب، ایک ایسی بات پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا رب بنائے۔ پھر اگر وہ اہل کتاب اس بات سے منہ پھیر لیں تو مسلمانوں، تم ان سے کہہ دو کہ تم مانو یا نہ مانو، ہم ایک اللہ کے اطاعت گزار ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس روایت کو سنانے کا مقصد اور لب لباب آپ سارے جان چکے ہیں کہ وہ جھوٹ بولنے سے بچتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی اس مجلس میں سنایا گیا کہ حضور نے فرمایا سچ بولو۔ حضور نے فرمایا سچ بولو، اس لیے کہ منافق جھوٹ بولتا ہے، مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ اس لیے اس بات کو آپ پلے باندھ لیں، جمعے کا اور آج کا سبق یہی ہے کہ جھوٹ نہ بولا جائے، کہ یہ مومن کی شایان شان نہیں ہے، یہ منافق کی عادت ہے، یہ منافق کا کام ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ اب آ جاتے ہیں ان باتوں پر جو اختتامی، جو اہم نکتہ ہے ہمارے ساری مجلس کا۔ آپ احباب میں سے جو بچے ہیں ان کے سامنے یہ باتیں رکھنے کا موقع ہے کہ آپ نے ان باتوں پر غور کرنا ہے جو اب میں آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ اب یہ ہے مشکات شریف کا اردو ترجمہ، یہ مشکات کا اردو ترجمہ ہے، یہ مشکات کا اردو ترجمہ ہے۔ اب جس نے اردو ترجمہ پڑھنا ہے، اب وہ اردو ترجمے میں مشکات کی روایت پڑھے گا۔ آپ میں سے کوئی، اگر میں پڑھ دوں یا آپ پڑھ لیں گے، سن لیں گے؟ روایت میں نے آپ کو ویسے سنا دی ہے۔ یہی روایت کہ نصف شعبان کی رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر متوجہ ہو کر ساری دنیا کی بخشش فرماتے ہیں۔ اب یہ مشکات کی حدیث نمبر ہے 1306، 1307 اور 1308۔ 3 روایتیں ہیں، کس میں؟ مشکات میں۔ اچھا، یہ جو روایت ہے 1306، تھک تو نہیں گئے؟ جاگ رہے؟ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنے بندوں پر خصوصی طور پر متوجہ ہوتا ہے، اور وہ مشرک یا کینہ پرور کے سوا اپنی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ رواہ ابن ماجہ، اس کو روایت کیا ابن ماجہ نے۔ یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ اسنادہ ضعیف، کہ ابن ماجہ کی یہ روایت ضعیف ہے، ابن ماجہ کی یہ روایت ضعیف ہے۔ ابن ماجہ کی یہ روایت، یہ ہے ابن ماجہ، ابن ماجہ۔ اب یہ عربی میں ہے۔ یہاں جو روایت ہے، یہاں لکھا ہوا ہے حسن، یہاں لکھا ہوا ہے حسن۔ یہ ہے ابن ماجہ کی اصل روایت۔ اس میں وہ اس کے اوپر جرا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اب یہ آپ میں سے کسی کو پڑھنی نہیں آتی، آپ نے پڑھنی ہے یہ، اور اس میں لکھا ہے، اور ہے کہاں کی؟ ابن ماجہ کی۔ یہ ہو گئی مشکات۔ اچھا، اسی طرح یہ مشکات ہے، یہ بھی ترجمہ ہے، اس میں بھی یہی ہے، اس میں بھی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے کہاں پہ؟ مسند احمد میں۔ ہے کہاں پہ؟ یہ ہے مسند احمد، یہ ہے اردو، یہ ہے اردو، اور یہ ہے ڈوگر کی گیندا، ملازم حسین۔ ہاں، ملازم حسین ڈوگر کیا کہتا ہے کہ عربی تو سانو سالن جو پسند نہیں،
یہ ہے اردو، اس میں کیا لکھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. یہ ہے عربی، اسی میں یہ روایت ہے، اس میں لکھا ہے حدیث ہے صحیح، حدیث ہے صحیح، حدیث ہے. اسی کا حوالہ لے کر اسی سند سے روایت مشکات میں لکھی جائے ترجمے کے ساتھ تو روایت اصل کتاب میں صحیح. یہ ہے جامع ترمذی کی شرح. اس شرح میں، اور یہ شرح لکھنے والے بھی اہل حدیثوں کے چوٹی کے بزرگ ہیں، انہوں نے لکھا جان لو اعلم انہ قد ورد فی فضیلتی لیلۃ النصف من شعبان، کہ جو یاد رکھو نصف شعبان کی روایت کثیر حدیثوں سے ثابت ہے، اس کا مجموعہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی اصل ہے، لیکن یہ بھی ہے عربی، یہ بھی ہے عربی. جو اردو ہے اس میں کیا ہے؟ یہ ضعیف ہے. اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کو روایت کیا معاذ بن جبل نے، ابو بکر صدیق نے، ابو موسیٰ اشعری نے، عبداللہ بن عمر نے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ حدیثوں کا مجموعہ، یہ عبداللہ، یہ مبارک پوری ہیں، عبد الرحمن مبارک پوری اہل حدیثوں کے بہت بڑے شارح، اور انہوں نے یہ ترمذی کی شرح لکھی ہے. 1353 میں ان کی وفات ہے. 1300 اب ہے 1426 نہ کہہ دیا، 1447 ان کا سن وفات ہے 1353. یہ کوئی بریلوی عالم نہیں ہے، کوئی بریلوی مولوی نہیں ہے یہ. اب وہ لکھتے ہیں فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ بِمَجْمُوعِهَا، یہ حدیثوں کا مجموعہ دلیل، اس کے اوپر دلیل ہے جو کہتا ہے کہ ثابت ہی نہیں ہے. یہ حدیثوں کا مجموعہ اس کے خلاف دلیل ہے جو کہتا ہے حدیث ثابت نہیں ہے. تو میرے عزیزوں یہ چکر ہے عربی اور اردو کا. اچھا، یہ ادب المفرد ہے میرے پاس، جس کا میں نے ذکر آپ کو جمعے میں کیا تھا. ادب المفرد امام بخاری، امام المحدثین امام بخاری کی، اور یہ ہے مصر کی چھپی ہوئی. کہاں کی؟ مصر کی چھپی ہوئی. اس میں یہ روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر کا پاؤں سن ہوا تھا، ان سے کہا اس کو یاد کریں جس کو آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. کہا یا محمد. یہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر. کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ کہاں سے چھپی ہے؟ مصر سے. یہ بھی اس کا میرے پاس دوسرا چھاپا ہے، یہ ہے بیروت سے چھپی ہوئی، یہ بھی ہے عربی. اب اس میں بھی یہی روایت ہے اذکر احب الناس الیک فقال یا محمد. ہن آ جاندے ہیں پاکستانیاں دی واری. ہیں یہ آ گئی اردو، یہ آ گئی اردو، ٹھیک ہے. ترجمہ اس کا ایک پرانا ایڈیشن ہے میرے پاس، پہلے وقتاں پتا چھاپا فوٹو سیٹ کروا کے رکھی ہوئی ہے. یہ ادب المفرد ہے، اور یہ ایڈیشن ہے 1997 کا، 1997 کا. اس میں یہ حدیث ہے. اب اس میں چکر کیا ہے؟ عربی میں یا نہیں ہے. بھوک لگی سی، کھا گئے، یا کھا گئے. تاڑے تو اتنا ڈردے آ، اگلوں نے تمہیں ایسے تھپکی دے دے کے مارا ہے. عرصہ ہوا نشاط آباد میں نا ایک محفل کا پروگرام ہوا تھا، اس میں ساری رات نعت خوانی ہوتی رہی. ہمیں بعد میں نا چند خطبہ واعظین، ہم اس وقت نئے نئے آئے تھے، ساڈی محفل نعت سے اگلے ساری رات شریک رہے. تو ہم نے پتہ کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا وہ کہندے لگے رہو، ایس کام چ لگے رہو گے تو ساڈے وال دھیان ہی نہیں کرو گے، تو لگے رہو.
اگلوں نے ایسے ایسے کام ڈالے. ترجمے میں ہے اے محمد. ترجمے میں کیا ہے؟ اے محمد. عربی میں کیا ہے؟ نہیں، جو انہوں نے لکھی ہے محمد. ترجمہ ہے یا تو ہے نہیں، اے کہاں سے آ گیا؟ وہ کسی نے عقل دی ہوگی، کوئی صرف عربی چ یا کٹ دیتا، اردو چ اے بھی کٹنا سی. اب اس کا ایڈیشن چھاپا، یہ تھا 1997 کا، اور یہ ہے 2005 کا. 2005 کا. اب اس میں دیکھتے ہیں، اس میں صاحب بہادر نے جو کام کیا، اس میں یہ کام کیا کہ اس میں جو کام کیا وہ یہ کیا کہ عربی میں تو پہلے یا نہیں تھا. اب آپ میں سے جو پریس کے بارے میں جانتے ہیں نا، ان کو پتہ ہوگا پلیٹیں چھپتی ہیں نا، تو پلیٹ تو کھرچ دیتا. اچھا وہ جگہ خالی ہے یہاں پہ، فرمایا اس میں کیا تھا؟ اے محمد. اس میں کیا تھا؟ اب یہاں پہ ہے، فرمایا محمد. آپ سوئے رہیں. ہمیں اس کے لیے یہ ادب المفرد کا مکتبہ رحمانیہ کا چھاپا، یہ قدیمی کتب خانے کا چھاپا، یہ بیروت کا چھاپا، یہ مصر کا چھاپا، یہ 4 عربی کی کتابیں صرف اس لیے پاس رکھیں تاکہ آپ تک تو یہ پہنچے گی. تو تسی انہوں بیٹھ کے کی کہنا ایویں مولوی جھوٹ بول دے. کہاں کہا ہے صحابی نے یا محمد؟ صحابی نے تو کہا تھا، صرف محمد کہا تھا، پیار سے نام لیا، پاؤں سن ہوا تھا، پاؤں ٹھیک ہو گیا. کہاں ہے یا؟ دکھاؤ. میں چیلنج کرتا ہوں، مجھے کوئی یا دکھا دے، میں 10 لاکھ دوں گا. کہے گا نا؟ تو دکھاؤ تسی یا کتنے ہیں. وہ تسی نے 2026 سے بیٹھے ہیں، یہ 2005 کی ہے. اگلے نے اج تو 20 سال پہلے یا اور اے مکاتا، تو کہاں سے ثابت کریں گے آپ؟ 2005 میں جو ایڈیشن چھپا، نہ عربی میں یا ہے نہ اردو میں اے ہے، تو جو اب کا ہوگا تے سارے تسی یہ لینی نہیں. ہم نے یہ 4 چھاپے رکھے ہوئے. اب سمجھ آئی؟ اچھا یہ ابن کثیر ہے اردو. اس میں سورہ روم کی آیت ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. اللہ تعالیٰ جل وعلا فرما رہا ہے بے شک تو مردوں کو نہیں سنا سکتا اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتا ہے جبکہ پیٹھ پھیر کر مڑ گئے ہیں، اور نہ تو اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کرنے والا ہے. تو صرف انہی لوگوں کو سناتا ہے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ہیں بھی وہ اطاعت گزار. امام ابن کثیر، یہ تفسیر ابن کثیر کا ترجمہ ہے، اور یہ بھی ترجمہ جو ہے میرے پاس یہ جو چھپا ہوا ہے یہ 2003 کا ہے. 2003 کا، آج سے 23 سال پہلے، 22 سال پہلے، آج سے 22 سال پہلے، وہ 26 شروع ہو گیا. اب اس میں اس کے تحت، اس آیت کے تحت صرف ایک حدیث ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جسے یہ دنیا میں پہچانتا تھا اور اسے سلام کرتا ہے، تو اللہ اس کی روح کو لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ وہ جواب دے. او پیڑیو، ہمارے استاد صاحب کا کہتا ہے بھیڑیو، اوے اگر یہ مردہ جواب دیتا ہے اور وہ گنبد خضرا کا مکی تو آپ کی نسل کو بھی جانتا ہے.
اگر یہ مردہ جس کی روح لوٹائی جا رہی ہے وہ آپ کے سلام کا جواب دیتا ہے تو آمنہ کا لال، رب کا محبوب، آپ یہاں سے پڑھتے ہیں، وہاں اس کے پاؤں کے پاس کھڑا فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں نے جو فلاں کا بیٹا ہے آپ پر درود پڑھا ہے، اور حضور جواب دیتے ہیں۔ پھر محدثین کہتے ہیں نام اسی کے سامنے لیا جاتا ہے جو جانتا ہو۔ ورنہ آپ مجھے کوئی بات کرے فلانا، میں کہوں یار گل دس چھڑ دے بندہ کون سے ہے نا، ایسے ہی ہوتا نا۔ او بھائی ان کے بارگاہ میں آپ کے والد کا نام لے کر فرشتہ عرض کرتا ہے کہ فلاں نے آپ پر، بھائی اگر یہ مردہ سلام کا جواب دے سکتا ہے، بولو۔ بس یہ ایک حدیث ہے، اس میں یہ ایک روایت ہے، یہ ہے تفسیر ابن کثیر عربی، ایک یہ۔ اب یہ دونوں عربی ہیں، ان میں وہ تفصیل سے سارے واقعات کو امام ابن کثیر نے نقل کیا کہ بھائی مردہ نہ صرف جواب دیتا ہے بلکہ مردے کو پتہ ہوتا ہے کہ کون آیا ہے، کیسے آیا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، جب تک تم نظروں سے اوجھل نہیں ہو جاتے وہ تمہیں دیکھتا بھی ہے۔ یہ کس نے لکھا؟ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر نے لکھا، لیکن عربی تفاسیر میں ہے۔ ہن تسی آ پڑھنی ہے کہ آ پڑھنی، تسی تو ہی پڑھنی نا۔ اب یہ 2003 میں آئی ہے، تو اگلوں نے 22 سال پہلے وہ ساری روایتیں نکال دی۔ جس طرح اگلے اب کہتے ہیں کہ کوئی ایک بھی حدیث نہیں ہے، شب برات کے حوالے سے ایک بھی روایت نہیں ہے۔ او بھائی دنیا پہلے ہی بہت گمراہی کے ڈھیر پر ہے، تم ان روایتوں پر بحث کر رہے ہو۔ کتاب لکھی، اس کتاب میں اگلوں نے کہا کہ جی اب انگریز کیا کہتے ہیں جو غیر مسلم ہیں، اس میں لکھا، کتاب کا نام ہے کیا، اس کا اردو ترجمہ اس کا بتا رہا ہوں، کیا محمد نام کا کوئی بندہ تاریخ میں گزرا ہے؟ اس نے ثابت یہ کیا کہ جی اس صدی میں کوئی بھی بندہ محمد نام کا نہیں گزرا۔ وہ پوری پلاننگ کے ساتھ لگے ہوئے، وہ یہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ اس نام کا کوئی بندہ آیا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں عرب کی تاریخ میں اس نام کا کوئی بندہ ہے ہی نہیں، اس باپ دادے کا کوئی وجود ہی نہیں۔ دلیل ہماری کتابوں میں نہیں لکھا ہوا، یہ اس کی دلیل ہے۔ میں نام نہیں لے رہا جان بوجھ کے، اس کتاب کا ایگزیکٹ جو نام ہے اس کا وہ نہیں لے رہا۔ انہوں نے دلیل یہ دی کہ نہ اس نام کا کوئی بندہ گزرا، نہ اس کے پاس کوئی کتاب نازل ہوئی، نہ وہ کوئی تھا۔ یہ مسلمانوں نے 300 سال کے بعد ایک کتاب لکھی اور اس میں پھر انہوں نے یہ گھڑ لیا کہ جی مسلمان ایسا کوئی بندہ تھا، اس نے ایسے ایسی باتیں بتائیں، وہاں سے یہ شروع ہو گئے، ورنہ ان کا تاریخ میں کوئی وجود ہے۔ اب لکھا یہ جا رہا ہے یورپ سے، اب لکھنے والے وہ ہیں۔ آپ تو صرف شب برات کو مٹانا چاہتے ہیں، آپ تو صرف یا کو مٹانا چاہتے ہیں، آپ تو صرف مردوں کے سننے کی روایات کو نکال رہے ہیں، اگلوں نے تاریخ سے آپ کا نام ہی نکال دیا۔ لیکن اس پر یہ مولوی بات نہیں کریں گے، ہم اس بات کا رونا روتے ہیں۔ اسی لیے ہم رد الالحاد فورم کا حصہ بنے کہ بھائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایسے ایسے رقیق الزامات لگا رہے ہیں جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں جی قرآن نازل نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں اس نام کا کوئی بندہ ہی نہیں گزرا، انہوں نے تاریخ سے مٹا دیا۔ تو مجھے بتاؤ پھر آپ کس دنیا میں رہ رہے ہو؟ آپ ان چیزوں میں پڑے رہو کہ جی نہیں فلاں نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں۔ معلوم ہوا کہ آپ کے دل میں درد جو ہے وہ اہل سنت کے ان معاملات کا تو ہے، آپ کے دل میں درد مسلمان کا نہیں ہے، آپ کے دل میں درد اسلام کا نہیں ہے، آپ کے دل میں درد قرآن اور صاحب قرآن کا نہیں ہے، ورنہ آپ کو ان کی باتوں کی تکلیف زیادہ ہوتی، اور آپ ساری اس طرف اپنی مسائی کو لگا کے لگے ہوئے کہ ان کو دین سے خارج کیا جائے۔ اگلوں نے تو وہ نام ہی نکال دیا تاریخ سے۔
اگلے کہتے ہیں کہ بھئی جناب عیسیٰ ہی ہیں جن کو یہاں کے عرب والوں نے محمد نام سے تعبیر کر دیا. آئی سمجھ؟ ان کی واردات کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، ان کو عرب والوں نے محمد نام دے دیا، ورنہ ہے عیسیٰ علیہ السلام ہی. اس نام کا کوئی بندہ ہی نہیں گزرا. لو بیٹھے رہو. تو میرے عزیزو، ہم اپنا دشمن تو پہچان ہی نہ سکے. ہم آپس میں بھائی بھائی لڑ پڑے، اگلوں نے ہمارے باپ کا نام مٹانے کا تہیا کر رکھا، اور ہم بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں. ایک دیوبندی بریلوی کا گریبان پکڑ رہا ہے، وہابی بریلوی وہابی کا گریبان پکڑ کے دستوں گریباں ہوئے ہیں. اور جھگڑا کیا ہے؟ ایک کہتا ہے شب برات کا ذکر کہیں نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے. اچھا، ہماروں نے پھر ایک قدم آگے اٹھایا، تاڈی ایسی نہیں تیسی، تسی کیا شب برات نہیں ہے کہ اسی وچ نفل بھی واڑنے. وہ نا لطیفہ ہی صحیح، قرآن کی ایک آیت ہے، وہاں سنسمہ علی الخرطوم، ایک کافر کا ذکر قرآن میں ہوا کہ ہم اس کی ناک کو داغیں گے. یہ آج بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، محاورہ ہے نا، تو نے میری ناک کٹا دی، تو ہم اس کی ناک کو داغیں گے. اب وہاں پہ ہمارے ایک لاہور کے بزرگ گزرے مفسر، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، ہم اس کی سور جیسی تھوتھنی کو داغیں گے. تو استاد صاحب کہنے لگے، میری ان سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا حضرت جی تسی نک دی تھان تے اتنا بڑا جملہ کہ ہم اس کی سور جیسی تھوتھنی کو داغیں گے، کہنے نفرت بھی تو پیدا کرنی تھی، نفرت بھی تو ڈالنی تھی نا. تو نفرت کیسے ڈالتے؟ تو میں نے سور جیسی تھوتھنی لکھا تاکہ سننے والے کے دل میں نفرت پیدا ہو اس کافر کے بارے میں. تو ہم نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی، تم ہمیں شب برات سے روکتے ہو، ہم نفل بھی ڈالیں گے بیچ میں، ہم یہ بھی نفل ڈالیں گے، ہم وہ نفل بھی ڈالیں گے، 12 پڑھو، 18 پڑھو، 20 پڑھو، 30 پڑھو، ساری رات پڑھو، فلاں سورت اتنی بار پڑھو، فلاں اتنی بار پڑھو. لو ہون روکو. تو نہ وہ صحیح، بولو ہوں اپنی باری کیوں چپ کر گئے؟ ہم تو ہمارے پاس تو چھری ایک ہے، ہمارے پاس تلوار ایک ہے، نہ وہ صحیح نہ یہ صحیح، اے مامے لگ دے. او بھئی تم شریعت کے ٹھیکیدار ہو، اپنی مرضی سے جس کا جو جی چاہے جتنے نفل پڑھنا پڑھ سکتا ہے. نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی عبادت منقول نہیں. لو ہم نے حق ادا کیا، ہم نے کہا یہ روایات حدیث میں اتنا ہی ہے، اب آپ اپنی مرضی سے اس میں نفل جتنے مرضی پڑھیں، کوئی پابندی نہیں ہے. آپ 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، 20 پڑھیں، ساری رات پڑھیں. آپ سورہ یاسین پڑھیں، سورہ رحمان پڑھیں، جو آپ کا جی چاہتا ہے پڑھیں. لیکن جب آپ یہ کہیں کہ یہ سنت ہے، پھر ہمارا آپ سے بھی جھگڑا ہے، پھر ہمارا آپ سے بھی جھگڑا ہے کہ ہم پھر اپنے اہل سنت کے بھائیوں سے بھی پوچھتے ہو، بھائی اللہ کے بندو جتنی تھی اتنی رہنے دیتے، تم نے ان سے ایک قدم آگے بڑھایا اور تم نے آ کر کہا یہ نفل بھی پڑھو. میری دے پتے نہ ہو بھی تاڑی ایسی دی تائی کس ہم روک دے ہو، تم نے ہمیں روکا. لو پھر اسی تیجا بھی کریں گے، 7واں بھی کریں گے، 9واں بھی کریں گے، 10واں بھی کریں گے، 11ویں 12ویں 17ویں ہم ساری کریں گے، ہم 40واں بھی کریں گے، ہم سالانہ بھی کریں گے. اور پاوے قرضہ لے کے کرنا پوے کریں گے ضرور، ہے نا. دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے، کل کبھی ہم ایک ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہو. جتنا ہے اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت. تو بھئی مانے ہم نے یہاں تک جو کام کیا یہ حدیث سے اس کا ہے کہ جی آج کی رات کی فضیلت ہے. اس کے بعد آپ کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، آپ گھر میں جائیں، قرآن پڑھیں، نفل پڑھیں. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اب آپ بیٹھیں اس میں اکٹھے ہوں، گھر میں بیٹھ کر بچے بچیاں آپ سارے بیٹھیں، گھر کا بڑا کہے چلو نفل پڑھتے، چلو قرآن پڑھتے، مل کر پڑھتے، سارے یاسین پڑھتے. یہ تو ہوئی بات.
لیکن آپ اسی کو کہیں کہ یہ حدیث سے ثابت ہے، تو حدیث سے میرے عزیزو ثابت یہ بزرگوں کا عمل، بزرگوں کی محبت میں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو حدیث آہی ساڈا جھگڑا تو عشاء دی سنتاں دے بارے سگا جتے سانو سنیاں تو باہر کڈیا اگلیاں نے، ہے نا؟ یہی تو ہمارا جھگڑا اس کے بارے میں ہے کہ بھائی 4 آپ نے پڑھنی ہے تو نفل پڑھیں، آپ تحیۃ الوضو پڑھ لیں، تحیۃ المسجد پڑھ لیں۔ اب دیکھیں وہ 4 جن کا کسی حدیث میں ثبوت نہیں، اس کے لیے آپ کو پابند کر دیا گیا کہ یہ 4 سنتیں غیر موقدہ ہے، لیکن جس کے بارے میں حدیث آتی ہے، صحیح حدیث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال سے پوچھتے ہیں کہ اے بلال، یہ کیا معاملہ ہے کہ میں جنت میں سیر کو گیا تو مجھے وہاں قدموں کی آہٹ سنائی دی، کسی کے چلنے کی آواز آئی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ بلال ہے، یہ بلال ہے۔ بلال کیا کرتے ہو کہ تمہارے چلنے کی آہٹ جنت میں؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں کرتا، بس جب وضو کرتا ہوں 2 نفل پڑھ لیتا ہوں۔ او بھائی یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ حدیث سے ثابت ہے، اس کے اوپر بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان مغرب کے بعد 2 نفل پڑھنے کا ترغیب دلائی، 1 بار کہا، 2 بار کہا، 3 بار کہا، پھر کہا جس کا جی چاہے پڑھے۔ اب ہمیں بدقسمتی کہ وہ احمقوں کا ٹولہ اکٹھا ہو کے آ کے ہم سے پوچھتا ہے وہ نہ انہوں نے لیا اس کر کے کھنگ آ گئی، وہ احمقوں کا ٹولہ آ کے ہم سے پوچھتا ہے آخر جی تسی نفل پڑھو نہیں اذان مغرب تو بعد کتنے لکھے گا؟ اچھا ظاہر سی بات ہے جس نے بخاری نہیں پڑھی اس نے تو پوچھنا ہے، جس نے مسلم نہیں پڑھی اس نے تو پوچھنا ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ صحابی کہتے ہیں جو نیا آنے والا آتا اس قدر لوگوں کا رش ہوتا کہ وہ سمجھتا کہ نماز ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ لوگ پڑھتے تھے۔ اچھا ہم نے کسی کو پابند نہیں کیا، وہ ہمارے اس کام کی بھی تکلیف ہے، دیکھو تو صحیح، ہمارے اس کام کی بھی تکلیف ہے کہ جی مغرب کی اذان کے بعد آپ نفل کیوں پڑھاتے ہو؟ ہم چھوٹا سا سوال کریں، بھئی تم یہ جو شعبان کی رات نوافل ثابت کر رہے ہو، پمفلٹ پر پمفلٹ بانٹ رہے ہو، یہ کس حدیث میں آیا؟ یہ کس حدیث میں آیا؟ تو ہمیں جواب نہیں ملے گا۔ تو پھر ہم یہ کہتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل مخاطب ہو تو ان سے کہو تینوں سلام ہو، تینوں